حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چھوٹی سی لڑکی، چھوٹی کیا جوان لڑکی کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں باپ کی اکلوتی تھی، باپ بہت پیسے والا تھا، ہر اس کی خواہش پوری کرتا تھا، لیکن جوانی میں مر گئی، قبر میں دفن کر دیا گیا۔ یہ بہت رویا۔ حضرت سفیان ثوری کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں وہ دنیا ہوتی کیسی ہے، قبر کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ میری بیٹی بہت مجھے عزیز تھی، بہت پیاری تھی، دفن کر کے آنے کے بعد ایک ہی خواہش مجھے ستاتی ہے، کاش میں اس کی قبر کی زندگی کو ایک بار دیکھ لوں، وہ کیسے ہے، کس حالت میں ہے، میں ایک بار اس سے بات کر لوں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج رات جاؤ، یہ وظیفہ پڑھو اور اپنی ٹوپی دی یہ پہن کر سو جاؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے میں آیا گھر، اس امام کے بتائے ہوئی بات پر عمل کیا، ان کی ٹوپی پہن کر سویا تو فوراً میں نے دیکھا حجابات ہٹ گئے ہیں، میں اپنی بیٹی کی قبر کے پاس کھڑا ہوں اور میں نے اس کو ایسی حالت میں دیکھا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی کے انتقال کو ایک ہی دن ہوا تھا، لیکن وہ ننگی پڑی ہوئی تھی، اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، حد تو یہ ہے کہ اس کا سر اتنا بڑا کہ پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا، بہت بڑی اور بھیانک شکل بنائی گئی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹا تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ زار و قطار چیخنے لگی اور کہنے لگی ابا جان تم نے ہر میری خواہش پوری کی، یہ دیکھو جو میں اپنے بال کھلے رکھ کر باہر گھومتی تھی، فرشتوں نے میرے سر کو پہاڑ کے جیسا بڑا بنایا اور میرے ہر بال کو درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان جڑوں کی طرح بنایا، اور ایک فرشتہ ایک جڑ کو کھینچتا تھا، جیسے میرے ایک بال کو کھینچا تو میرے سر میں گڑھا پڑ جاتا تھا، جیسے کسی درخت کے جڑ کو ہلائیں تو پوری زمین ہل جاتی، کھڈے پڑ جاتے ہیں۔ میرے ایک ایک بال کو اتنا بڑا بنا کر کھینچا گیا، میرے سر میں گڑھے پڑ گئے، اور ایک فرشتہ آیا میرے لبوں کو، میرے ہونٹوں کو دیکھ کر کہ میں رنگ لگایا کرتی تھی، اس کو اس فرشتے نے آگ کی کینچی سے کاٹ دیا۔ آپ دیکھیں کہ صرف میرے دانت دکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، میرے جسم پر اب ہونٹ نہیں ہے، میرے چہرے پر صرف میرے دانت نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ میرے جسم کو میں نمائش کے لیے تیار کرتی تھی، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، زیب و زینت کے لیے تیار کرتی تھی۔ ابا جان کچھ ایسے فرشتے آئے جنہوں نے میرے کفن کو بھی ہٹا دیا اور مجھے دوزخ کا لباس سب سے پہلے پہنایا گیا۔ اس دوزخ کے لباس کو پہنتے ہی میرا جسم پیپ کی شکل اختیار کر گیا اور اتنا گلا کہ ایسا لگتا کہ اب کسی گٹر میں ڈال دیا جائے تو میرا جسم بہہ جائے گا۔ لیکن اچانک ایک فرشتہ پھر آیا اور کہا رب کا حکم ہے کہ اس کا جسم دوبارہ بنایا جائے، اس کو پھر سے دوسری چمڑی پہنائی جائے، یہاں تک کہ مجھے پھر دوسری چمڑی پہنائی گئی۔ یہ عذاب کل کی رات مجھے کئی ہزار مرتبہ دیا گیا ہے، ایک رات میں کئی ہزار مرتبہ مجھے چمڑیاں پہنائی گئی، کئی مرتبہ جسم بدلے گئے، اور صبح تک وہی ہوتا آیا ہے۔ میرے ناخنوں کو کھینچا گیا ہے، میری آنکھوں میں سلائیاں ڈالی گئی ہیں۔ اے میرے باپ، یہاں کا ایک پل ایک صدی سے بڑا ہے، یہاں کا ایک منٹ 100 سال سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ آپ شاید مجھے کچھ قرآن پڑھایا ہوتا، آپ نے کچھ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائی ہوتی تو میں ان ملائکہ کو کوئی تو بات کہہ کر کے بچ جاتی۔ یہ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ باپ سنتا رہا یہاں تک کہ جب اس کی نیند بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جسم پورا ہل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا میں نے وہ کچھ دیکھا جس کے بعد اب دنیا میں کسی چیز کی لذت باقی نہیں رہ گئی۔ اب یہاں کا میٹھا نہیں لگتا ہے، یہاں کا نمکین نہیں لگتا ہے، حتیٰ کہ مجھے اب پانی بھی یہاں کا زہر لگنے لگا ہے۔ میں نے دودھ کو بھی دیکھا تو یہ مجھے شراب لگنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے میری تمام چیزیں اٹھ گئی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، آج یہ تمام باتیں صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کیا ہم نے جینے کے آج طریقے ایسے بنا نہیں رکھے ہیں؟ یاد رکھو کہ تمہیں بھی اور مجھے بھی اور سب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑی لمبی کتاب دی جائے گی
जिसे सबको पढ़कर सुनाना है, उस दिन तुम चीख करके कहोगे ला युगादिरु हादा मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये किताब कैसी मेरे हाथ में दे दी गई कि इसमें कोई छोटी चीज भी नहीं छोड़ी, कोई बड़ी चीज भी नहीं छोड़ी, सब लिख दिया गया है। फिर वो दिन भी आएगा, हम सब कपकपाते हुए रब्बे ताला के हुजूर चीखेंगे, रोएंगे, और उस वक्त ये रब ताला की तरफ से निदा आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाएगा कि आज ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इनसे आज बात भी नहीं करेगा और इन्हें पाक भी नहीं करेगा। और ये भी हदीस पाक में है ला युरहमु, उन पर कोई रहम भी नहीं किया जाएगा, उन पर कोई शफकत नहीं की जाएगी, कोई मेहरबानी नहीं की जाएगी। इसलिए आज वक्त के खत्म होने से पहले हमारे अइम्मा किराम ने बार बार जो हमें तंबीह की है, नसीहतें की है और फरमाया है कि तुम अपने वक्त होते हुए ही अपनी इस्लाह कर लो, अपनी तौबा पर कायम हो जाओ, अपनी नमाजों को सही कर लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ दी जाए। तुम अपनी पिछली तमाम गुनाहों की साबका गुनाहों की तलाफियां कर लो। रब ताला बेशुमार खताओं को माफ करने वाला रहीम और करीम और गफ्फार और सत्तार रब है। अल्लाह के हुजूर दुआ है मौला करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल हम सबको कब्र और हश्र के अज़ाब से महफूज फरमा। हम नहीं जानते हैं रब्बे जुल जलाल कि हमारी रूह किस हाल में कब्ज की जाने वाली है, हम नहीं जानते कि हमारी मौत किस जमीन के खित्ते पर आने वाली है। ऐ रब्बे जुल जलाल हम नहीं जानते किस बीमारी में तू हमें गिरफ्तार करके उठाने वाला है। मौला हम सब नहीं जानते कि कौन सी घड़ी और कौन सा वक्त हमें उठाकर ले जाने वाला है। ऐ रब्बे जुल जलाल हम ये तक नहीं जानते मौत के वक्त हमने जिनको दोस्त समझा वो होंगे भी कि नहीं होंगे। हम ये भी नहीं जानते मौत के वक्त हमारे बच्चे बीवियां